وحدت الوجود جسے ابن عربی بولتا ہے کہ ما فی الجبہ الا اللہ، کہ جبے کے اندر ہمارے اللہ کے سوا کچھ نہیں، نعوذ باللہ. اور یہ ڈاکٹر اسرار نے اس کی تعریف کی یہ سب کہہ کر کے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے، ہمارے صوفیاء کرام نے اسی بات کہہ دی ہے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحدت الوجود کا نظریے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات بسیط کے اندر اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسا اور ویسا. سب وہی ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اس کے سوا ہے کیا؟ وہی سب کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے علماء مشائخ اور ہمارے اولیاء کرام نے یہ بات اسی لیے کہی ہے ما فی الجبہ الا اللہ، جبہ کے اندر اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا. یعنی گویا انہوں نے قرآن کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور جو گمراہ اور کافر زندیق صوفی تھا ابن عربی، اس نے جو یہ بات کہی کہ ہمارے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ اس نے ثابت کیا. تو دونوں کو وہ ایک ثابت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار دونوں چیزوں کو، قرآن کی آیت کو اور اس گمراہ اور کافر شخص کے اس گمراہ کن قول کو، دونوں کو ایک ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ویسے قرآن کی آیت ہے، دونوں کا ایک ہی معنی، نعوذ باللہ. یہ گمراہی پھیلا کے وہ گئے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے شریعت سکھائی. ڈاکٹر اسرار نے زندگی بھر خرافات پھیلایا ہے، اور خمینی کی انہوں نے حمالی کی ہے، اس کو پروموٹ کیا زندگی بھر. عربوں کی انہوں نے برائی کی ہے، اور جو اہل توحید ہیں خالص، اہل حدیث اور سلفی، ان کی انہوں نے برائی کی ہے زندگی بھر. اور جتنے صوفیہ خرافاتی قسم کے لوگ ہیں تقلیدی ذہنیت کے، ان کے علماء کو، ان کے جو ہے پیروں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. انہوں نے صرف اور صرف گمراہی زندگی بھر پھیلائی ہے. لیکن دیکھیے آپ کیسا ان کو ٹرینڈ بنا کر کے پھیلایا جاتا ہے. اہل حدیث بھی بعض الفاظ سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں، لفاظی کرنے والوں سے متاثر ہر کوئی ہو جاتا ہے. تو اہل حدیث نوجوان بھی بہت سارے جو ہے ڈاکٹر اسرار کے مقلد بنے گھوم رہے ہیں، بہت سارے لوگ. تو بہرحال ان کے جو ہے عقائد خرافات پر مبنی ہیں، جہالت پر مبنی ہیں. اور یہ صوفیت جس کے بارے میں بتایا گیا، یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت کو جو ہے انکار کیا گیا، اسلام میں نہیں ہے، حدیث میں بھی انکار کیا گیا ہے، قرآن میں بھی انکار کیا گیا ہے. یہ جو ہے غیروں کی طرف سے آیا ہے، مجوسیوں کی طرف سے آیا ہے، عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، اور برہمنوں کی طرف سے آیا ہے. اسلام سے رہبانیت کا اور صوفیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے، ان کی یہاں عقیدے کے نام پہ صرف اور صرف گمراہی ہے.